حضرت الیاس علیہ السلام کی داستان ایمان اور شرک کی کشمکش کی ایک عظیم مثال ہے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو لبنان کی بستی میں بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کی قوم گمراہی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا گناہ ایک بال نامی بت کی پوجا کرنا تھا۔ بال ان کا سب سے بڑا اور مرکزی بت تھا جو سونے سے بنایا گیا تھا، جو تقریباً 20 فٹ لمبا تھا۔ اس قوم کا عقیدہ تھا کہ بال ان کا سب سے بڑا اور مرکزی خدا ہے، وہی بارشیں برساتا ہے، فصلیں اگاتا ہے اور ان کو رزق دینے کی ذمہ داری بال کو ہے۔ اس وقت ان کا حکمران یعنی ان کا بادشاہ بھی اسی بت کی پوجا کرتا تھا اور اس نے اپنی پوری ریاست کو اس بت کی پوجا کرنے پر لگا رکھا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، لہٰذا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ جب ان لوگوں کی ضد حد سے بڑھ گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان پر بارش دینا بند کر دے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اصل رزق دینے والا تو ہے، ان کا بت نہیں۔ پھر اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور اس علاقے میں تقریباً 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہیں ہوا۔ کنویں خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے اور لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ جب لوگ تباہ ہونے لگے تو وہ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور توبہ کا وعدہ کیا۔ پھر آپ نے دعا کی اور بارش ہو گئی، زمین پھر سے ہری بھری ہو گئی، حالات ٹھیک ہونے لگے۔ لیکن جیسے ہی ان سب کے حالات ٹھیک ہونے لگے تو انہوں نے پھر اپنے پرانے دین یعنی بال کی پوجا کرنا شروع کر دی اور ایک بار پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب اس قوم نے بار بار اللہ کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کر دیا۔ روایت کے مطابق اس قوم پر ایک ہولناک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ان کے محلات اور بت خانے تباہ ہو گئے۔ ان کا بادشاہ اور اس کی بدکردار بیوی جو اس سب ظلم میں شریک تھی سب برباد ہو گئے اور اللہ کے اس عذاب میں اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ کے عذاب کے بعد وہ قوم، وہ شہر، وہ بستی بالکل نیست و نابود ہو گئی جو کبھی اپنے بال یعنی اپنے بت کی پوجا کرتی تھی اور فخر کیا کرتی تھی۔ صرف وہی لوگ بچے تھے جنہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، جن کو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کا راستہ دکھایا تھا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ حضرت الیاس کی یہ قوم جو بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ سبسکرائب